شادی کے رسم و رواج النکاح من سنتی کے تقاضوں کے بالکل خلاف ہے۔ کیا یہ رسم و رواج سنتی طریقہ ہے؟ کیا یہ رسم و رواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے؟ نہیں بتایا۔ تو پھر ہم یہ کس کے طریقوں پر چل رہے ہیں؟ کیا یہ رسم و رواج سے ہمارا نکاح مشکل نہیں ہو رہا؟ اور اس کی سب سے بڑی وجہ بتائی جائے تو جہیز ہے، اور بغیر جہیز کے تو نکاح کا تصور ہی نہیں آتا۔ یا اسی جہیز کے لیے اور اسی خوشی کے لیے یا تو سود لینا پڑ رہا ہے، یا تو چندہ مانگنا پڑ رہا ہے، یا تو زکوٰۃ کا پیسہ مانگنا پڑ رہا ہے، یا پھر کمائی کے لیے غیر اخلاقی ذریعے استعمال کرنے پڑ رہے۔ کیا یہ رسم و رواج اور اسی جہیز کی وجہ سے ہمارے نکاح مشکل نہیں ہو رہے، جبکہ ہمارا نکاح اتنا آسان ہے اگر ہم اسے سنتی طریقے سے کرتے ہیں تو؟ کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اس لعنت کو روک لے کے لیے کچھ نہ کچھ آگے بڑھ کر کرنا چاہیے، لیکن ہر لڑکا یہ جانتے ہوئے بھی جہیز اور جوڑے کی رقم کھانا لیے بغیر شادی کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اگر وہ ہمت بھی کرے تو اس کے گھر والے، اس کے خاندان والے اسے ہرگز تیار نہیں ہوتے، اور اگر لڑکا سنتی طریقے سے شادی کرنا بھی چاہے تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہماری بھی خوشیاں ہیں، ہماری بھی خاندان والے ہیں۔ کیا یہ ہمارا معاشرہ ہے اور یہ ہماری سوچ ہے کیا؟ بتائیے آپ لوگ، غور کریے بہنوں۔ اگر کسی غریب کی بیٹی کسی بنا جہیز کے یا کم جہیز کے کسی ایسے گھر میں بیاں جاتی ہے جہاں جیٹھانیوں اور نندوں کی شادی خوب جہیز اور کھانے کے ساتھ ہوئی ہو، تو بتائیے یہ ہر شخص جانتا ہے کہ اس غریب کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، اور اسی جہیز کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہے، طلاق کے معاملات بڑھ رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں۔ تو سوچئے بہنوں، اللہ کے لیے غور کرنا، اگر ہم اس پر سنت طریقے پر عمل نہیں کر رہے، آج ہم ہی اس دین کے معاملے میں عمل نہیں کر رہے، تو ہم کسی غیر کو کیا جواب دیں گے؟ اسے کیا دین سکھائیں گے؟ اسے کون سا طریقہ بتائیں گے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اور اس میں مسجد کے امام خود اعلان کرتے ہیں کہ فلاں کی شادی ہے، مال جمع کرو، چندہ مانگو۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا ہے کہ مال جمع کرو، مال اکٹھا کرو، فلاں کی صحابی کی بیٹی کی شادی ہے، فلاں صحابیہ کی بیٹی کی شادی ہے؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں سنا۔